शामिल करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया जारी। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर रहे हैं। ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। मुआहिदे में यह भी कहा गया था कि किसी भी एक मुल्क के खिलाफ किसी भी जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत ही तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया भी जारी कर दिया गया है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। ये एलामिया जारी किया गया है सदर मुमलिका वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का, और इस एलामिया के मुताबिक मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए। एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती को बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं, जहां पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया, उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया, और एक बेहतरीन इस्तकबाल के बाद सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई। मुलाकात में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत कर चुके हैं। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। एलामिया भी जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक ये मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे के मुताबिक किसी भी एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। इस मुआहिदे पर दस्तखत किए सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने, जो कि स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है जिस पर दस्तखत किए गए। एलामिया जारी किया गया है इस मुलाकात का। एलामिया के मुताबिक एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी भी करता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। एलामिया के मुताबिक जो मुआहिदा जिस पर दस्तखत किए गए थे सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से, ये स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा है जिस पर दस्तखत किए गए। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एलामिया जारी किया गया इस मुलाकात का। एलामिया के मुताबिक एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत ही तस्वुर किया जाएगा। सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने स्ट्रेटजिक बाहमी दिफाई मुआहिदे पर दस्तखत किए, उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात का एलामिया अब जारी कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को पुरतपाक इस्तकबाल उनका किया गया, उनको बहुत ज़्यादा एहतराम और इज़्ज़त दी गई। जब वो सऊदी अरब पहुँचे, सऊदी वली-ए-अहद से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद एलामिया जारी किया गया है, और एलामिया के मुताबिक जो है मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मेजर जनरल रिटायर्ड तारिक बशीर साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एलामिया जो है वो जारी कर दिया गया है, और इस एलामिया के मुताबिक किसी एक मुल्क के ऊपर भी जारियत, दोनों ममालिक पर जारियत ही तस्वुर की जाएगी। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सामने आई है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये एक तारीखी मुआहिदा है। हमारे सऊदी अरेबिया के साथ जो दिफाई नौइयत के तल्लुकात हैं वो 1967 में शुरू हुए थे, और उसके बाद हमने 80 की शुरू की दिहाई में हमने उनके साथ अपनी फोर्स की सऊदी अरेबिया में डिप्लॉयमेंट का मुआहिदा भी किया। बट ये दिफाई मुआहिदा जो दोनों मुल्कों के दिफा के हिसाब से है, और कि एक मुल्क पे जारियत दूसरे मुल्क पे तस्वर की जाएगी, और दोनों जो है वो
مل کے اب کسی بھی جو ہے جارحیت کا مقابلہ کریں گے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک تاریخی لمحہ ہے اور پاکستان کی ایک قسم کی فتح ہے, کیونکہ اگر اب دوبارہ انڈیا نے ہماری طرف دیکھا تو اب چائنا کے ساتھ سعودی عربیہ بھی کھڑا ہوگا, اور اگر اسرائیل نے کسی طرح سے اگر کسی بھی ملک نے اگر سعودی عربیہ کی سوورینٹی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی تو وہ پاکستان میں جارحیت تصور کی جائے گی. تو آپ فیوچر میں دیکھیں گے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کی جو تعلقات ہیں, جو کوآپریشن ہے, وہ انتہائی بلندیوں پہ پہنچ جائیں گے. تو اس میں کریڈٹ جاتا ہے ہماری سیاسی قیادت کو, اور خاص طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا میں اپنی جو ہے ملٹری ڈپلومیسی کے ذریعے اور ٹرمپ صاحب کو بھی متاثر کیا, اور وہ شی جن پنگ کے ساتھ بھی جا کے چائنا میں ملے, اور اب وہ اس معاہدے کے وقت سعودی عربیہ میں مضبوط ہے. تو یہ پاکستان کے لیے بہت ہی بڑی خوشخبری ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ تمام دنیا کے معاملات میں پاکستان اور سعودی عربیہ ایک ساتھ کھڑے آپ کو ہوتے نظر آئیں گے. طارق صاحب یہ کہے گا کہ اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد اب سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان یہ معاہدہ کیا میسج دیتا ہے عالمی دنیا کو, اور خاص طور پر جب بات کی جائے پاکستانی مسلم ممالک کی, پاکستان کے ساتھ ایک گٹھ جوڑ کی جو بات ہو رہی تھی اور جس طرح سے اجلاس بھی ہوا تھا, ہنگامی اجلاس, اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی تھی کہ اب ایک ہونا ہے اور دنیا کو یہ میسج جانا چاہیے. کیا میسج جاتا ہے اس معاہدے کے بعد؟ دیکھیں اس وقت پاکستان ملیٹریلی جو 57 OIC کے ممالک اس میں سب سے طاقتور اور مضبوط ملک ہے, اور اکانومی کے حساب سے 57 OIC ممالک میں سب سے جو طاقتور ہے اکنامیکلی اقتصادی طور پہ وہ سعودی عربیہ ہے. اب یہ دو ملک آپس میں مل گئے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہمارا دفاع جو ہے دونوں کا جو ہے ہماری اس میں انٹرسٹ ہے, اور ایک ملک پہ جارحیت دوسرے ملک پہ تصور کی جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ملک اقتصادی میدان میں بھی اور دفاعی معاملات میں بھی اب یہ کہ ایک جسم اور دو قالب کی طرح چلیں گے. تو یہ پاکستان کی بہت ایک جیسے میں نے کہا تاریخی یہ پاکستان کا ایک لینڈ مارک ایونٹ ہے, اور اس میں کریڈٹ جاتا ہے خاص طور پہ ہماری ملٹری ڈپلومیسی کی. آف کورس سیاسی قیادت کو تو جاتا ہی جاتا ہے کیونکہ ملک کو وہ لیڈ کر رہے ہیں, بٹ ان کے ساتھ ملٹری قیادت نے جس کا ساتھ دیا اور پاکستان میں دنیا کا جو ہے فتح کا اور امپورٹنٹ کا جھنڈا جو انہوں نے گاڑ دیا. جی, پاکستان کی فتح کا بھی ایک میسج جاتا ہے. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعزاز چودھری سابق سیکرٹری خارجہ ہیں, یہ انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا, ان سے بات کر لیتے ہیں. اعزاز چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. کہیے گا پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان یہ جو معاہدہ آج ہوا ہے جس پر دستخط ہوئے ہیں, یہ دنیا کو کیا میسج دیتا ہے؟ اچھا پیغام ہے. پاکستان نے ہمیشہ سعودی عرب کا ساتھ دیا, غیر معمولی تعلقات ہیں دونوں ملکوں کے, اور یہ پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ دفاعی تعاون کو ہم اس سطح پہ لے کے جا رہے ہیں کہ ایک پر جارحیت دوسرے پر جارحیت تصور کی جائے گی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہندوستان پاکستان پہ جارحیت کرتا ہے تو سعودی عرب پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور اگر سعودی عرب پر کوئی جارحیت کرتا ہے کوئی بھی ملک تو پاکستان ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے تو بہت بڑی پیش رفت ہے. جی اچھا, یہ کہیے گا کہ عرب ہنگامی سربراہی اجلاس کے بعد جب بہت زیادہ امپورٹنس دی جا رہی تھی اس بات کو کہ پاکستان اٹامک پاور ہونے کی حیثیت سے کوئی اپنا کردار نبھائے دنیا کے اندر, جب قطر پر حملہ کیا اسرائیل نے, اس کے بعد تمام مسلم ممالک کو ایک ہونے کا جو میسج دیا جا رہا تھا, اس حوالے سے اس کے بعد اس طرح کا ایک معاہدہ سامنے آنا اور ایک پیغام دنیا کو جانا, اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ جو ایٹامک پاور والا معاملہ اس میں نہیں آنا چاہیے, کیونکہ ایٹامک پاور تو پاکستان کی بنی ہے اس لیے کہ انڈیا کی طرف سے اگر کوئی ایگریشن ہوگی تو یہ ہمارا الٹیمیٹ ڈیفینس ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس وقت جو بات ہو رہی ہے ان کے ساتھ جو دفاع کی جو مجھے سمجھ آئی ہے دفاعی تعاون, وہ یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی جارحیت ہوگی تو پاکستان جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑا ہوگا. پاکستان نے پہلے بھی یہ بات کہہ رکھی ہے کہ ہمارے حرمین شریفین جو ہیں ان کے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی جارحیت میں پاکستان سعودی عرب کے ساتھ, وہ انگریزی میں لفظ ہے شولڈر ٹو شولڈر, کھڑا ہوگا. تو اسی طریقے پاکستان کے خلاف اگر جارحیت کوئی ہوتی ہے کسی قسم کی تو سعودی عرب ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا. سعودی عرب نے ویسے بھی کچھ اور بھی میں نے اس میں پڑھ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں معاشی تعاون بھی بڑھائیں گے, سرمایہ کاری بھی کریں گے, یہ بھی بہت اچھی خبریں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مومنٹ آ گیا ہے پاکستان کی اور سعودی عرب کی تاریخ میں جو پہلے میں نے کم از کم نہیں دیکھا تھا. تو مجھے تو اچھا لگ رہا ہے, اگر اللہ کرے اس کے اوپر عمل درآمد ہو تو اس سے بہتر اور کیا بات ہے.
अच्छा, ये कहिएगा कि ओवरऑल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ये जो दौरा है, जिसके इस दौरे के अंदर बहुत पुरतपाक इस्तकबाल किया गया सऊदी हुकूमत की जानिब से शहबाज शरीफ का, फिर बहुत से मुज़ाकरात हुए, वफूद की सतह पर ये मुज़ाकरात हुए हैं और एक गैर मामूली किस्म का ये दौरा था। ओवरऑल आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं, मैं नहीं समझता कि पूरी हमारी तारीख में कभी भी ये कोई इन्होंने गलत सिमत इख्तियार की, कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इसलिए अगर कोई बदगुमानी पैदा भी हुई तो वो बड़ी तेजी से निकल गई। तो ये एक पाकिस्तान की कामयाबी है, क्योंकि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान को तनहा करने के लिए उसने पूरी कोशिशें करके देख ली, लेकिन अब आप देखें कि जिस तरह के पाकिस्तान के मिसाली ताल्लुकात पैदा हो रहे हैं गल्फ की रियासतों के साथ, खुसूसन सऊदी अरब के साथ, तो ये तो हमारे लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पूरा वेस्ट एशिया अगर पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है तो ये हिंदुस्तान को एक बड़ा कड़ा जवाब है कि देखिए पाकिस्तान को आप तनहा क्या करेंगे, यहाँ पे तो ये सारे इतने बड़े बड़े हमारे साथ मुआहदे कर रहे हैं। तो एक कलेक्टिव डिफेंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि बड़ा ही अच्छी पेशरफ्त है। अच्छा, ये कहेगा कि एक मुल्क पर हमला या जारियत दूसरे मुल्क पर भी जारियत तस्वुर की जाएगी, इस स्टेटमेंट के बाद आप पाकिस्तान की जो पोजीशन है खित्ते में वो क्या देखते हैं? खित्ते पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे? इसका मतलब यही है कि भाई पाकिस्तान को आप कोई लाइटली ना ले। ये भारत ने जो पहले सोच रखा था ना कि और कभी कभी मैं देखता हूँ अफगानिस्तान में भी ये सोच आती है कि जैसे पाकिस्तान के साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। सारी दुनिया के जो मुल्क हैं, बड़े बड़े ममालिक हैं, वो पाकिस्तान को अब देख रहे हैं और उनमें ये भी मुल्क शामिल है जो गल्फ के रियासतें भी हैं। ये सब किस वजह से हो रहा है? मैं समझता हूँ कि मई 2025 में जब पाकिस्तान ने भारत के दांत खट्टे किए तो उसके बाद से ये सारा टर्निंग पॉइंट आया। अब सारे ममालिक को पता चल गया कि भाई इस खित्ते में अगर कोई सही मुल्क है, इनके साथ खड़ा होता है इखलास के साथ और अपनी कुव्वत के साथ, वो पाकिस्तान है। तो एक लिहाज से बहुत उनके लिए भी बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा, ताकि दुनिया को भी महसूस हो सके कि पाकिस्तान के साथ ये सब मुल्क खड़े। पाकिस्तान की पोजीशन स्ट्रॉन्गर होती हुई देख रहे हैं आप खित्ते के अंदर मार्का हक के बाद खास तौर पर? जी जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यही तो मैं कह रहा था आपसे कि पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है माशाल्लाह। शुक्रिया। पाकिस्तान की पोजीशन बहुत मजबूत हो गई है। एजाज चौधरी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-ए-अहद की मुलाकात का एलामिया जारी हो चुका है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा, सऊदी वली-ए-अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। सऊदी अरब में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की बेमिसाल इस्तकबाल, सरमायाकारी के मुआहिदों और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में नई जहतों पर बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं हाफिज़ ताहिर अशरफी साहब। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो पेशरफ्त हो रही है, जो हम लोग देख रहे हैं दोनों बरादर ममालिक के दरमियान, इससे ताल्लुकात में कितनी बेहतरी आएगी और इसका क्या इफेक्ट देखते हैं आप इस खित्ते के ऊपर? बिलाशुबा पाकिस्तान और ममलिकत सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो ईमान और अकीदे के ताल्लुकात हैं, जो हमें बाकी तमाम ताल्लुकात से, बाकी तमाम उमूर से मुमताज कर देते हैं। सबसे अहम बात जो मौजूदा हालात में है वो ये है कि इसराइल के हवाले से सऊदी अरब और पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक है और हम दोनों जो हैं, हमारे इसराइल से किसी किस्म के कोई ताल्लुकात नहीं हैं। अब जबकि कतर पे हमला, ईरान पे हमला, शाम पे, लबनान पे, यमन पे जिस तरह जारहियत इसराइल कर रहा है, तो पाकिस्तान के वजीर आज़म ने जो आलमी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस में 2 रोज पहले तकरीर की, उससे पाकिस्तान का मौक़िफ़ और हमारी मार्का हक में कामयाबी के बाद पाकिस्तान का जो वक़ार और इज्जत जो है उसमें जो इजाफा हुआ है वो तकाजा करता था। जो आज सऊदी अरब ने जिस अंदाज से एक भाई ने अपने दूसरे भाई की पजीराई की है और इस्तकबाल किया है, और इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छी पेशरफ्त हो रही है। जिस तरह उन्होंने वजीर आज़म पाकिस्तान और उनके वफद का इस्तकबाल किया है, और इंशाअल्लाह ताला हमें बहुत उम्मीद है कि ये आज का जो तारीखी दौरा है, ये उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद, फ़लस्तीन के मसले के हल, कश्मीर के मसले के हल समेत बहुत सारे उम्मत के उमूर जो हैं और सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं
उनको मजीद मजबूती की तरफ ले जाएगा और सऊदी अरब की पाकिस्तान के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है उसमें भी इजाफा होगा। और सबसे अहम बात यह है कि उम्मत की वहदत का मरकज मक्का और मदीना है, तो लिहाजा उस वहदत और इत्तेहाद की तरफ दोनों कायदीन की सोच बहुत मुस्बत है। अमीर मोहम्मद बिन सलमान की भी और मियां शहबाज शरीफ साहब की भी सिपा सलार हैं, फील्ड मार्शल जनरल हाफिज सईद आसिम मुनीर वो भी वहाँ मौजूद हैं। तो दिफा का मामला हो, मुआश का मामला हो, इक्तिसाद का मामला हो, उम्मत की वहदत का मामला हो, आपको सऊदी अरब और पाकिस्तान मुस्बत सिमत आगे बढ़ते हुए मुस्तकबिल की तरफ मजीद बेहतरी की तरफ जाते हुए नजर आएंगे। ठीक है, हाफिज ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रेटेजिक बाहमी दिफाई मुआहिदा, सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। एलामिया के मुताबिक मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तस्वुर किया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वली अहद का शुक्रिया भी अदा किया। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। दोनों मुल्कों का तारीखी स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के मौज़ूआत पर तबादला ख्याल भी हुआ। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात का एलामिया जारी कर दिया गया है। इस एलामिया के अंदर जिक्र किया गया उस मुआहिदे का जिस पर दोनों ने दिफाई मुआहिदा था। ये सऊदी वली अहद और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। दोनों रहनुमाओं ने वफूद की मौजूदगी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात किए। मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती, अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मुआहिदे का मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन को फ़रोग़ देना है। मुआहिदा किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाता है। एक मुल्क पर जारियत को दोनों ममालिक के खिलाफ जारियत ही तस्वुर किया जाएगा। एलामिये में ऐसा कहा गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल और मेहमान नवाजी पर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया है। ये भी आपको बता दें कि ये मुआहिदा जो दोनों ममालिक की अपनी सलामती को बढ़ाने और खित्ते और दुनिया में सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म की अक्कासी करता है। इसका मकसद दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और फ़रोग़ देना है और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कमर चीमा साहब। कमर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा कि जिस मुआहिदे पर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दस्तखत हुए हैं, इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं आप, और इससे इसका जो असरात होंगे वो किस तरह से देख रहे हैं आप, खासतौर पर ताल्लुकात के हवाले से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत बड़ी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसका ताल्लुक साउथ एशियन पॉलिटिक्स और मिडल ईस्ट के अंदर देखा जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये जो एक म्यूचुअल जो डिफेंस स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये है कि आज के बाद से जो अगर कोई खतरा सऊदी अरब के लिए है तो वो खतरा पाकिस्तान को भी है, और जो खतरा पाकिस्तान को है वो खतरा सऊदी अरब को है। अगर आज के बाद कोई पाकिस्तान पे हमला करेगा तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ मिल के उसका जवाब देगा, और अगर कोई सऊदी अरब पे हमला करेगा तो उसका पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ मिलकर उसका जवाब देगा। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ये जो लीडरशिप है उसमें ये बहुत बड़ा फैसला हुआ है। देखें, जब से जनरल आसिम मुनीर पावर में आए, जब से वो चीफ ऑफ आर्मी बने, तब से लेके अब तक देखें अमेरिका के साथ ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हुए। आप देखें मिडल ईस्ट के साथ इस मौके पे आ गए हैं कि डिफेंस एग्रीमेंट आपका हो गया। ये एक हिस्टोरिक है। 57 इस्लामिक ममालिक के अंदर एक मैसेज गया है कि सऊदी अरब किस मुल्क के साथ दिफाई एग्रीमेंट है। कहा जाता है कि जो सऊदी अरब है और जो अरब ममालिक हैं इनके अमेरिका से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। आज मगरब के अंदर ये मैसेज गया है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के दिफा के लिए तैयार है, और सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के दिफा के लिए तैयार है। अब जो डिटेरेंस क्रिएट होगी, अब आप देखें कि दोनों मुल्क एक दूसरे के लिए ये डिटेरेंस है। अब वो एक चीज याद रखें, दुनिया को इस चीज का पता चलेगा कि पाकिस्तान ने साउथ एशिया के अंदर डिफेंस रिस्टोर की थी 10 मई को, जब इंडियन लीडरशिप भाग के अमेरिका के पास गई कि हमारा पाकिस्तान से मुआहदा कराएं और हमारा सीज फायर कराएं। आज इंडिया के अंदर इस चीज को देखा जा रहा है कि ये है वो पाकिस्तान जिसने मई में मार का हक लड़ा
تو آج سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں بھی یہ ڈیٹرنس چاہیے، ہمیں یہ ڈیٹرنس چاہیے، ہمیں وہ سیکیورٹی چاہیے جو پاکستان نے جس طرح اپنے آپ کو سیکیور کیا ہے اسی طرح سعودی عرب کو بھی سیکیور کرے، اور جس طرح سعودی عرب سیکیور ہوگا تبھی پاکستان سیکیور ہوگا۔ اور آپ کو پتہ ہے ہمارے تو ویسے ہی جو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات ہیں، وہاں پہ خانہ کعبہ اور مدینہ منورہ ہے، ہمارے لیے تو ویسے ہی سعودی عرب ہے ہر پاکستانی کے لیے بڑا مقدم ہے اور بڑی پاک جگہ ہے۔ اور لیکن جس طرح میں سمجھتا ہوں پاکستان کی لیڈرشپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرنا ہے، اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی وہ جو ایک ہسٹورک چیز تھی کہ ہمیشہ ہم کہتے تھے کہ ہم جو اگر کبھی خدا نہ خواستہ اگر ہولی پلیسز پہ حملہ ہوگا تو ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، میں سمجھتا ہوں آج ہم نے اس کو اس سے بھی آگے لے کے چلے ہیں۔ اور جنرل عاصم منیر نے، فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر نے جو ملٹری لیڈرشپ دکھائی ہے کہ اور انڈیا کو آپ دیکھیں، انڈیا اور امریکہ کی 20 سال پرانی جو پارٹنرشپ تھی وہ پارٹنرشپ ٹوٹ گئی ہے۔ دیکھیں اس وقت امریکہ نے انڈیا کے اوپر سینکشنز لگائی ہوئی ہیں، ٹیرفس لگائے ہوئے ہیں، انڈیا ایک مشکل میں پڑا ہوا ہے۔ امریکہ نے یہ محسوس کیا، جنرل عاصم منیر جب ٹرمپ سے مل کے آئے تھے وہاں پہ وائٹ ہاؤس کے اندر، تو ان کو اس چیز کا پتہ چلا تھا کہ یہ ہے وہ شخص جس نے ساؤتھ ایشیا کا اسٹریٹجک کیلکولس بدل دیا، یہ ہے وہ جنرل۔ دیکھیں امریکی صدر فیلڈ مارشل سے ملے، ان کو پتا چلا کہ یہ وہ جنرل ہے جس نے ساؤتھ ایشیا کی جو سب سے بڑی اپنے آپ کو ملک کہتا تھا، انڈیا کہتا تھی ہم تو 1.4 بلین کے جو آبادی ہیں، اور ہم تو ہمارے پاس تو S-400 ہیں، ہمارے پاس تو رافیل ہیں۔ تو جنرل عاصم منیر نے اپنے ویژن کے ذریعے انڈیا کا وہ جو غرور تھا وہ خاک میں ملایا، اور آج دیکھیں اس کی یہ اپریسیشن ہے جو ہم نے مارکہ حق لڑا تھا بھارت کے خلاف، میں سمجھتا ہوں یہ اس کی اپریسیشن ہے، یہ اس کا میں سمجھتا ہوں یہ وہ کامیابی ہے جو پاکستان کی سول اور ملٹری لیڈرشپ نے کمائی ہے کہ آج سعودی عرب، محمد بن سلمان ہز ہائنس بھی یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ یہ دفاعی ایگریمنٹ انتہائی ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کا دفاع تو ہمیشہ پاکستان کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہا، لیکن آج جو سعودی عرب کے حوالے سے جو ڈیٹرنس گئی ہے، میسج مڈل ایسٹ میں گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب مڈل ایسٹ کی بات آتی ہے تو اب پاکستان جو ہے وہ ایک ساؤتھ ایشین کنٹری نہیں رہا، ہمارا جو ریفرنس ہے وہ مڈل ایسٹ میں بھی ہے۔ اگر مڈل ایسٹ میں اگر کسی جو سعودی عرب کا دفاع کرے گا تو وہ پاکستان کرے گا، اور آپ دیکھیں اس چیز کو جسٹ امیجن کریں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ ہماری جو ملٹری کی کیپیبلٹی ہے وہ اس حد تک ہے کہ ہم مڈل ایسٹ کے اندر جو ملک ہم سے 5 گھنٹے کی فلائٹ پہ ہوگا اس ملک کا بھی دفاع کرنے کی ہم کیپیسٹی رکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے تو ویسے ہی ہماری افواج سعودی عرب جاتی تھی، وہاں پہ ان کے ساتھ جوائنٹ ڈرلز ہوتی تھی، ایکسرسائزز ہوتی تھی، اور وہ جو ایک سیکیورٹی ریلیشن شپ یا ملٹری ریلیشن شپ، لیڈرشپ لیول پہ ریلیشن شپ، سوسائٹی لیول پہ ریلیشن شپ، وہ تو بہت تگڑا ریلیشن شپ تھا۔ لیکن آج جو میں سمجھتا ہوں یہ جو ڈیٹرنس ریسٹور ہوئی ہے، جو میسج اس وقت مڈل ایسٹ کے اندر گیا ہے، جو مڈل ایسٹ کے ممالک کے اندر ابھی پرسوں تو تمام مسلمان ممالک اکٹھے ہوئے تھے قطر کے اندر، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا کہ ہمیں کچھ، وہاں پر بھی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمیں ایک ہونا ہوگا اور دنیا کو یہ پیغام جانا چاہیے۔ اس معاہدے کے بعد گیا بھی ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب ساتھ ہی رہے گا، سید محمد علی صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد علی صاحب، کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس معاہدے کو، خاص طور پر عرب ممالک کے تناظر میں جو اس وقت عرب کے خطے کی صورتحال ہے اس کے بعد آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں معاہدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے؟ جی میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت ہی تاریخ ساز دن ہے، نہ صرف پاکستان کے لیے، سعودی عرب کے لیے، بلکہ پوری عالم اسلام کے لیے، اور اس کی 3 بنیادی جو خصوصیات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے بڑی بات اس وقت کا ٹائمنگ اور انوائرمنٹ ہے کہ پورے عالم اسلام جو ہے وہ عدم سلامتی کا شکار ہے، اور مختلف ممالک جو ہے پچھلے 2 سال میں 7 ممالک کے خلاف جارحیت کی گئی ہے، ان کی خود مختاری اور سالمیت کو کھلم کھلا جو ہے تمام عالمی قوانین اور ضابطوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے جو ہے روندا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان نے مئی میں اپنے سے کئی گنا بڑے جو دشمن ہے اس کو جس طرح عبرتناک شکست دی، اس کے نتیجے میں آج پاکستان کی فوج اور اس کی قیادت کا جو احترام اور سٹیٹس ہے وہ عالمی سطح پہ ایک بہت ذمہ دار اور باصلاحیت لیڈرشپ اور فوج اور قوم کے طور پہ سامنے آیا ہے، جس کا اعتراف یہ آج کا اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ جو ہے پاکستان نے جو سعودی عرب کے ساتھ کیا ہے وہ کیا گیا ہے۔
اور تیسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ اس کا آبویسلی ملٹری ڈپلومیسی کا بھی ہے کہ ہماری جو ملٹری کی لیڈرشپ ہے خصوصاً فیلڈ مارشل عاصم کی، وہ ایسی ہے کہ اس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنی سروس میں اس سے قبل 3 سال سعودی عرب میں سرو بھی کیا ہے، وہ زبان پہ بھی عبور رکھتے ہیں، وہاں کے لوگ ان کو بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو ملٹری ڈپلومیسی، پاکستان کی فوج کی صلاحیت اور کارکردگی، اور اس وقت کا جو گروئنگ انسیکیورٹی کا انوائرمنٹ ہے، یہ 3 وجوہات ہیں جس کا میں سمجھتا ہوں یہ تاریخی جو اگریمنٹ ہے بائی لیٹرل لیول پہ پاک سعودی سیکیورٹی کا، وہ اس کا ایک مظہر بھی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ پاکستان صرف جنوبی ایشیا میں امن کا ایک طرح سے فیکٹر نہیں ہے، بلکہ اب پورے عالم اسلام اور مشرق وسطیٰ کی سیکیورٹی جو ہے وہ بھی اس کی توقع جو ہے پاکستان کے قوت بازو کے اوپر کی جا رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ اس بات کا آج یہ عملی ثبوت ہے، ایک قانونی اور سفارتی ثبوت ہے کہ آج پاکستان کو پوری عالم اسلام جو ہے وہ سب سے بڑی ذمہ دار اور مضبوط ملٹری پاور کے طور پہ دیکھتی ہے، اور اس سے اپنی سیکیورٹی کے جو چیلنجز ہیں وہ نمٹنے میں ہمارے تجربے، ہماری صلاحیت، ہمارے مرال اور ہماری لیڈرشپ سے بھی استفادہ کرنا چاہتی ہے. قیام امن کے لیے جو پاکستان کا کردار ہے خطے میں، اور پھر اگر ہم بات کریں اب مڈل ایسٹ کے اندر بھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کے بعد اس کو مزید تقویت ملے گی اور پاکستان کا یہ جو کردار ہے یہ مزید اچھے طریقے سے آگے جا سکے گا، خاص طور پر مڈل ایسٹ کی جو کرنٹ صورتحال ہے اس کے حوالے سے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک سب سے امپورٹنٹ ہماری اچیومنٹ ہے کہ آج ہمیں پاکستان کو صرف جنوبی ایشیا کی ایک طاقت نہیں بلکہ عالم اسلام کی سب سے بڑی اور ذمہ دار اور اہم طاقت کے طور پہ باضابطہ طور پہ تسلیم کر لیا گیا ہے. اسلام کا جو سب سے اہم اور سب سے بڑا اور سب سے پرانا جو مرکز ہے وہ، اور اسلام کی سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور جو فوج ہے اور جو ملک ہے، ان کے درمیان یہ اگریمنٹ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عالم اسلام جو ہے اس میں پاکستان سے بہتر، زیادہ مضبوط، ذمہ دار اور قابل جو ہے وہ ملٹری پاور کوئی نہیں ہے. اور باقی جو ممالک ہیں، اور ہو سکتا ہے یہ سلسلہ اور ممالک کے ساتھ بھی ہمارے اس طرح کے اگریمنٹ سامنے آئے، یہ بھی مجھے کہنے دیجیے، کیونکہ یہ کوئی آخری ملک نہیں ہے. یہ عین ممکن ہے کہ سعودی عرب جس طرح ہمارے قوت بازو پہ بھروسہ کرتا ہے، اس طرح ہو سکتا ہے اور ممالک بھی پاکستان کی طرف دیکھیں. تو اب پاکستان کا اسٹیٹس مئی کی تاریخ ساز جنگ کے بعد ایک عالم اسلام کی سب سے بڑی ملٹری پاور کے طور پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. اب پاکستان کو صرف ایک ساؤتھ ایشیا کی، جنوبی ایشیا کی پاور کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا، اب پاکستان کو عالم اسلام کی سب سے بڑی طاقت کے طور پہ دیکھا جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پاکستان کی عوام کو اس پہ فخر کرنا چاہیے. اور میں ہمارے جو عرب بھائی ہیں ان کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے دوست و دشمن میں صحیح تمیز کی اور بروقت انداز میں باضابطہ طور پہ پاکستان کی جو صلاحیت اور قابلیت ہے اس کا اعتراف بھی کیا، اور اس کے ذریعے سے اپنے جو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کو بہتر انداز میں اوور کم کرنے میں پاکستان کے تجربے، قابلیت اور صلاحیت سے ان کو مدد ملے گی. محمد علی صاحب، مارکہ حق کے بعد پاکستان کا جو وقار تھا وہ مزید بڑھا، اور ابھی ہم نے دیکھا کہ جب قطر میں اسرائیل کی طرف سے کارروائیاں کی گئیں، اس کے بعد عرب ہنگامی سربراہی اجلاس ہوا، اس کے اندر بھی تمام نظریں پاکستان کی طرف تھی کہ عالم اسلام کی ایک طاقتور قوم اور طاقتور ملک کی حیثیت سے وہ اپنا کردار نبھائیں. اس کردار کی طرف یہ قدم ہے پہلا پاکستان کا، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ جی، میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر پاکستانی شہری کو، چاہے وہ پاکستان میں ہو، دنیا میں کہیں بھی ہو، آج مبارکباد دیتا ہوں کہ آج پاکستان کی قوم، پاکستان کی فوج اور پاکستان کی ریاست جو ہے اس کو وہ اسٹیٹس حاصل ہوا ہے جس کے ہمارے بانیان جو ہیں خواب دیکھا کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے آج کہ آپ واقعی پاکستان اسلام کا قلعہ ہے. اسلام کا جو گھر ہے جہاں سے اسلام شروع ہوا تھا وہ عرب کی مقدس سرزمین حجاز ہے، اور پاکستان کی قوت بازو اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ کے اوپر آج اسلام کی جو مرکز ہے وہ اعتماد کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کی جو فوج اور اس کی لیڈرشپ ہے وہ پوری دنیا میں دیگر ممالک کے مقابلے میں وسائل کسی کے پاس جتنے بھی ہوں
وہ سب سے زیادہ کیپیبل بھی ہے، کمپیٹنٹ بھی ہے، تجربے کار بھی ہے اور مخلص بھی ہے. یہ ان کے اعتماد کا اظہار ہے پاکستان کے اوپر کہ پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کا تجربہ، پاکستان کا جو عبور ہے فن سپاہ گری پہ، اور پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ یہ واقعی اس قابل ہے کہ اس کو امت مسلمہ کی لیڈرشپ کا رول پلے کیا جائے، اور جو ممالک کو سیکیورٹی کے چیلنجز ہیں ان کو اوور کم کرنے میں پاکستان یقیناً اپنا بھرپور کردار ادا کرے گا. اور یہی وہ خواب تھا جو کہ ہمارے علامہ اقبال نے دیکھا تھا، یہی وہ ٹارگٹ اور اسٹریٹجک آبجیکٹو تھا جو کہ جس کے لیے پاکستان قائم کیا گیا تھا، اور یہی وہ گول اور ٹارگٹ تھا جو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں دیا تھا کہ پوری دنیا میں کہیں بھی ظلم ہوگا تو اور کہیں پہ بھی امن و امن کو خطرہ ہوگا تو پاکستان جو ہے ایک لیڈرشپ کا رول پلے کرے گا کمیٹی آف نیشنز میں، امن کے فروغ میں، سلامتی کے فروغ میں، عالمی قوانین اور امن و آشتی کے فروغ میں. تو یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جو ایک ذمہ دار تاریخ اور کردار ہے، جو اسٹریٹجک ہسٹری ہے ہماری، وہ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا، ہم نے ہمیشہ ظالم کو کنڈیم کیا، چاہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ایوان ہو، چاہے OIC کا ایوان ہو، چاہے سفارتی محاذ ہو، چاہے OIC عرب لیگ کی سمٹ ہو. میں سمجھتا ہوں کہ جو بات 2 دن قبل ہمارے وزیر اعظم نے اس سمٹ میں کی کہ ایک مسلم ٹاسک فورس قائم کی جائے جو کہ جمہوریت کا جو ہے دفاع کرے، تو آج یہ پیکٹ جو کہ 48 گھنٹے کے اندر اس تقریر کے بعد سائن کیا گیا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس آئیڈیا کو فوراً اپریسیشن اور انڈرسٹینڈنگ دی گئی، اور جو سعودی عرب کی لیڈرشپ ہے اس نے فوراً پاکستان کے اوپر جو ہے اعتماد کا اظہار کیا اور ایک فارمل اگریمنٹ سائن کیا تاکہ جو ان کو خدشات ہیں سیکورٹی کے حوالے سے اس میں پاکستان کی صلاحیت، قابلیت اور تجربے اور لیڈرشپ سے استفادہ کیا جائے. اور یہ ایک سگنل ہے پوری عالم اسلام کے لیے کہ عالم اسلام کا گھر پاکستان کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، پاکستان کے اوپر اعتماد کرتا ہے. لیکن ایک اور ایسپیکٹ جو اس کا سب سے امپورٹنٹ ہے اس اسٹیٹمنٹ کا، وہ یہ ہے کہ کسی ایک ملک، پاکستان یا سعودی عرب، کسی بھی ایک ملک پہ جو کے خلاف جارحیت جو ہے وہ دونوں ملکوں کے خلاف جارحیت تصور کی جائے گی. یہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی تاریخی اور سنہرے الفاظ ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اگر پاکستان کے خلاف بھی کوئی ملک جارحیت کرے گا تو سعودی عرب بھی اس کو اپنے خلاف جارحیت تصور کرے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ایک طرح سے دونوں ممالک ایک ایسے بندھن میں اب آج اس معاہدے کے نتیجے میں بندھ گئے ہیں کہ اب دونوں ملکوں کے جو وسائل ہیں، جو افرادی قوت ہے، جو بھی تجربہ ہے، جو قابلیت ہے، وہ دونوں ممالک کے پاس میسر ہے تاکہ مل کر جو عالم اسلام کو خطرات ہیں، جو خدشات ہیں، جو چیلنجز ہیں، تھریٹس ہیں، ان کا مقابلہ کیا جا سکے، اور نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ جو مشرق وسطیٰ اور عالم اسلام ہے وہاں پہ امن و سلامتی کو فروغ دیا جا سکے اور خطرات سے نپٹا جا سکے. محمد علی صاحب، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ ایک ملک پر جارحیت دوسرے ملک پر بھی جارحیت ہی تصور کی جائے گی، یہ اعلامیے کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے اور یہ سب سے زیادہ نظریں اسی پارٹ کے اوپر ہیں کہ اگر کسی ایک ملک کے اوپر کوئی جارحیت کی جائے گی تو وہ دوسرے ملک پر بھی تصور کی جائے گی اور اس کا جواب وہاں سے بھی آئے گا. گو پاکستان نے ہمیشہ امن کی بات کی ہے، ہر فورم پر، ہر پلیٹ فارم کے اوپر صرف امن کا پیغام دیا ہے. مڈل ایسٹ کے حالات و واقعات پر اس پیکٹ کا اور خاص طور پہ اسٹیٹمنٹ کا کیا اثر مرتب ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں مشرق وسطیٰ میں اب ایک خوشی کی، اعتماد کی اور طمانینت کی لہر دوڑ جائے گی کہ مسلم دنیا کی جو سب سے مضبوط ریاست ہے، جو سب سے بڑی فوجی طاقت ہے، وہ براہ راست جو ہے وہ مشرق وسطیٰ میں سلامتی کی ایک ذمہ داری بھی لے رہی ہے، اور اس کے اوپر جو عالم اسلام مشرق وسطیٰ کا سب سے اہم ملک ہے اور جو مرکزی قیادت ہے وہ بھی اعتماد کا اظہار کر رہی ہے. تو یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ پاکستان اب ایک ریجنل پاور نہیں رہی ہے، پاکستان اب ایک انٹرنیشنل پاور بن چکی ہے. پاکستان اب یہ اس بات کا اعتراف ہے سفارتی سطح پہ، قانونی سطح پہ، کہ اب پاکستان کو
ریکوگنائز بھی کر دیا گیا ہے اور ذمہ داری بھی دے دی گئی ہے کہ آپ نے مسلم دنیا کی حفاظت کرنی ہے. آپ نے مسلم دنیا کا جو سب سے اہم ملک ہے، جو اسلام کا گھر ہے، جو مقامات مقدسہ ہیں، جو سرزمین حجاز ہے، اس کی سلامتی کی ذمہ داری پورے 57 OIC ممالک ریاستوں میں سے پاکستان کو یہ اعزاز یہ بخشا گیا ہے. اور اس پہ میں مبارکباد دینا چاہوں گا ہر پاکستانی کو، ہر پاکستانی فوجی کو، ہر پاکستانی فوجی افسر کو، کہ اس کو یہ اعزاز حاصل ہوا ہے کہ 57 مسلم ممالک اور ریاستوں میں سے پاکستان کو چنا گیا ہے سرزمین حجاز کی حفاظت کی ذمہ داری کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں یہ ہر پاکستانی فوجی اور ہر پاکستانی فوجی افسر کے لیے بھی یہ ایک بہت بڑا ایک فخر کا مقام ہے، ایک اعزاز ہے کہ پاکستان کی صلاحیت، پاکستان کی قابلیت، پاکستان کی لیڈرشپ اور پاکستان کے تجربے اور پاکستان کی قوت بازو کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے. یہ اعتماد کا اظہار کیا گیا ہے کہ سرزمین حجاز کی حفاظت سب سے بہتر پورے عالم اسلام میں پاک فوج کر سکتی ہے. حرمین شریفین کی دفاع کی ذمہ داری بھی اب پاکستان کے کندھوں پر آ گئی ہے. اچھا، یہ جو معاہدہ ہے یہ بیسیکلی یہ ایک دفاعی معاہدہ ہے اور اس کے اندر پہلی بات جو ہے وہ دفاع کی جا رہی ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر باتیں ہوئی ہیں اور جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر دیگر چیزوں کے اوپر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے. پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر جامع انداز میں بات کی جائے، آج تو ایک بہت ہی تاریخی دن ہے، لیکن پاکستان اور سعودی عرب کے جو تعلقات ہیں وہ یونیک ہیں، کیونکہ پاکستان جو ہے مسلم دنیا کی، جس طرح میں نے کہا، سب سے بڑی طاقت ہے، اور اسلام کا جو گھر ہے، جو سرزمین حجاز ہے، ان کے درمیان جو رشتہ ہے وہ ہر کسی اور رشتے سے اس کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر دفاعی اعتبار سے دونوں ممالک کے دفاعی تعاون بہت عرصے سے جاری ہے اور 8 دہائیوں پر محیط ہے. تیسری بات یہ کہ جو پاکستان کی دفاعی درسگاہیں ہیں، چاہے وہ آرمی کی ہو، ایئر فورس کی ہو، نیوی کی ہو، اسٹاف کالج ہو یا نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہو، وہاں پہ کئی دہائیوں سے جو ہمارے سعودی بھائی جو ان کی افواج میں اپنی سروسز انجام دے رہے ہیں، وہ ریگولرلی آتے ہیں اور دفاعی تربیت حاصل کرتے ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ہماری ٹریننگ پہ اور ہمارے ٹریننگ کے نظام پہ اور اس کی کوالٹی اور سٹینڈرڈ پر بھرپور اعتماد کرتے ہیں. جی. تیسری بات یہ ہے کہ ہماری اکانومی کے بھی بہت قریبی رشتے ہیں. ہماری ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کی جو ڈائسپورا ہے وہ وہاں مقیم ہے، جو کہ پاکستان کو ایک ریمیٹنسز جو ہے بڑے پیمانے پہ بھیجتی ہے، اور ہماری